ان کو شہید کیا گیا نا، تو آخر عمر میں جب خنجر لگے تھے، بستر مر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور کوئی چیز اگر پلانے کے لیے دی جاتی ہے تو وہ انتڑیاں کٹی ہوئی ان سے باہر آ جاتی ہیں۔ اس آخری عمر میں ایک جوان آیا آپ کے پاس، خیریت دریافت کر کے جب جانے لگا تو اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عالم میں جب خنجر لگے ہوئے ہیں، اس جوان کو بلا کر فرمایا اتق الازارہ، یہ چادر کو لٹکانے سے بچو۔ اگر اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہ ہوتی تو فاروق اعظم اس بیماری کے عالم میں دنیا سے جا رہے ہیں، زخموں سے چور پڑے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، اس جوان کو بلا کر یہ نہ کہتے کہ چادر کو اونچا کر لیں۔ اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چادر کہاں ہوتی تھی؟ امام ترمذی کی شمائل میں غالباً یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کی آدھی پنڈلی کے اوپر ہوتی تھی، یہ آپ کا عمل تھا۔ اور مومن کا اظہار اللہ کے رسول نے نصف پنڈلی تک بتایا ہے، رخصت جو دی ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی پکڑ کر فرمایا، آدھی پنڈلی پر فرمایا یہاں رکھا کرو چادر۔ اس نے کہا کوئی اور گنجائش؟ فرمایا تھوڑا سا نیچے کر لو۔ اس نے کہا کوئی اور گنجائش؟ فرمایا تھوڑا سا اور نیچے کر لو۔ ٹخنا پکڑ کر اس کا فرمایا لیس للقعبین فی الازار شیء، تیرے ٹخنے کا کپڑے میں کوئی حصہ اور دخل نہیں۔ یہ ہے مرد کو تعلیم، اللہ کے رسول کا امر بھی اور وعید بھی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ 3 بندوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا۔ ان 3 بندوں میں ایک وہ ہے جو اپنی چادر کو نیچے لٹکاتا ہے، اللہ نہ اس سے بات کرے گا نہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ بات ہی نہ کرے، نظر رحمت سے دیکھے ہی نہ؟ اور عورت کا اظہار کیا بتایا؟ صحابیہ نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا، غالباً ام سلمہ کی مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، تو فرمایا ایک بلشت کپڑا نیچے لٹکا لو۔ تو صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت وہ کپڑا نیچے لٹکے گا، خاتون چل کے آگے جائے گی تو راستے میں کسی جگہ پر گیلی مٹی آ جاتی ہے، کوئی کیچڑ آ جاتا ہے، تو کپڑا تو اس کے ساتھ لگے گا تو خراب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے بعد آگے جائے گی، خشک زمین آئے گی، یہ گیلا کپڑا خشک زمین کے ساتھ رگڑ کھائے گا تو صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اس کو کپڑا اونچا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پاؤں سے ایک بالشت نیچے لٹک رہا ہے، زمین کے اوپر گھسیٹتا چلا جا رہا ہے، مٹی لگنے سے گیلا ہونے کی شکایت کی گئی تو یہ نہیں کہا کہ اس کو اونچا کرنا۔ فرمایا آگے جائے گی نا تو خشک زمین پر رگڑ کھا کے کپڑا صاف ہو جائے گا۔ عورت کا تقدس اور اس کی عصمت کی اتنی حفاظت اسلام نے کی ہے کہ اس کو پاؤں بھی ننگے کر کے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے، ایک تو عورت اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اونچا رکھنے لگ گئی، دوسرا پھر وہ سلوار کے ساتھ ٹخنوں کے ساتھ ہی انہوں نے بٹن لگا رکھے ہیں، وہاں سے بھی نمایاں باقاعدہ پنڈلیاں نظر آتی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، وہ اسلام کے لباس کے اندر ہو، شرعی حجاب میں چھپی ہوئی ہو، وہ زیب و زینت کا اظہار کر کے غیر مردوں کے سامنے آنے والی نہ ہو۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے گھر کے اوپر نظر دوڑا کر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے گھروں میں تو یہ مصیبتیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہر مرد جو اپنے گھر کا سرپرست ہے اس کے ذمہ ہے یہ کہ اپنے گھر کی خواتین کا لباس
ان کا حجاب، ان کے جتنے معاملات ہیں اس کو اللہ کی شریعت کے مطابق بنائے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، گھر والوں میں شریعت کے خلاف امور کو برداشت کرتا ہے، خباثت کو، حرام کاری کو اپنے گھر میں قائم رکھتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت الدیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ مسند احمد کے اندر اسی روایت کے اندر ہے دیوس کی تعریف، الذی یقر الخبث فی اہلہ، جو اپنے گھر والوں میں خباثت اور حرام چیزوں کو برقرار رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس ہر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ دیوسیت ہمارے اندر ہو، ہمارا جنت میں داخلہ بند ہو جائے؟ اگر ہم اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنی بیٹی میں یہ خباثتیں برقرار رکھتے ہیں، ان کا لباس شریعت کے خلاف برقرار رکھتے ہیں، ان کو ایسی راہ دیتے ہیں جو شریعت کے بالکل متصادم ہو، تو یاد رکھو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی دیگر اولاد کے اندر، رشتہ داروں میں، جہاں اس کی ہمت اور وسعت ہے، جو اس کے حکم کے ماتحت آ جاتے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کی شریعت کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کا خود اپنی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو خود برائی سے نہیں بچائیں گے، اپنے اندر خود تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اللہ بھی تبدیلی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ پاک اتنی دیر تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتا۔ اگر ہماری اپنی سوچ ہی ایسی نہیں ہوگی، ہم خود بلکہ خواتین سے بھی بڑھ کر فحاشی اور عریانی کو چاہنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف سے بھی رسی دراز ہوگی، لیکن اس رسی کے دراز ہونے کے بعد پھر ایک وقت میں پکڑ بھی آتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو اِنَّ قَیْدِی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، یقیناً تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے کوئی رحمت کر دی، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، رسی دراز ہو رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا پھر انسان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب مسلمان بھائیوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کو صحیح معنوں میں اسلامی ماحول دیں، اور اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اسلام کا جو لباس ہے وہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسا لباس اپنے گھروں سے خارج کر دیں جو لباس عریانی اور فحاشی پر اور اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی عریانیت اور فحاشی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی اور پاک باز بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔